السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی 15ویں قسط۔ تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ مزاح میں اس سے اپنی بیوی حیام کو لانے کا ذکر کر کے جب وہ باہر جانے لگا تو کچھ سوچتے واپس مڑ گیا۔ اظہر صاحب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو جانے لگا تھا، کیا سب نے آج آنا ہے؟ وہ اظہر صاحب اور اماں بیگم کو دیکھتے پوچھنے لگا اور واپس کیف کے قریب بیٹھ گیا۔ ابھی عماد نے فون پر بتایا کہ وہ سب شاید کل آئیں، پکا نہیں ہے۔ اماں بیگم نے بتایا تو جہانگیر سر ہلاتا ہوا کیف کی جانب متوجہ ہوا جو اسی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں کل اپنی بیوی کو لاؤں تو تمہارا کیا ری ایکشن دو گے؟ پہلے تو وہ بات کو مزاح کا رنگ دے رہا تھا، لیکن اب وہ صاف گوئی سے اس سے استفسار کرنے لگا، جس پر اس کی آنکھوں کے الجھن کے تاثر سمائے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر سی بات ہے پہلے حیران ہوا، پھر پریشان، پھر غصہ، جو تم پر اتار کر ریلیکس ہو جاؤں گا۔ باری باری اپنی کیفیات کو گنوانے لگا، جس پر جہانگیر سر جھٹکتا مسکرا دیا۔ اور اگر کہوں کہ جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی اس کی شادی ہو گئی تو؟ وہ اب بھی مسکراتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب بھی مسکرا رہی تھیں، جبکہ چہرے پر سنجیدہ تاثر تھا۔ جس سے مطلب حیام؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولا تو عاصم جہانگیر نے کندھے اچکائے۔ اس سوال کا کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اس کی بات کا مطلب سمجھتا؟ وہ پل میں سرد لہجہ اپناتا ہوا بولا تو اماں بیگم نے گھبرا کے اظہر صاحب کو دیکھا۔ کیف تم جانتے ہو میں باتیں نہیں گھماتا، اس لیے تمہیں پھر کبھی بتانے کے بجائے ابھی بتا رہا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بات کو سمجھو گے۔ جہانگیر نے تھوڑا مزید قریب ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے رسان سے کہنا شروع کیا۔ تمہارے حادثے کے بعد ایسے حالات بن چکے تھے کہ حیام کو رخصت کرنا پڑا۔ حیام کو رخصت؟ سیریسلی کس کے ساتھ؟ وہ تیکھے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا، جسے اس کو جہانگیر کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے ساتھ؟ یہ دو الفاظ تھے جو اس کی سماعتوں پر بری طرح سے ٹکرائے تھے۔ وہ حیران بنا جہانگیر کو دیکھنے لگا، ہلکا سا ہنس کے، جسے اس بات کا مذاق بنایا، اور پھر ہنستا چلا گیا۔ جہانگیر نے ایک نظر اظہر صاحب کو دیکھا جو خود پریشانی سے کیف کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے یہ؟ ایک دم وہ رکتا غصے سے بولا اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے لگا، جس پر اچانک سے اسے تکلیف ہوئی تو وہ کر رہا اٹھا۔ آرام سے۔ جہانگیر نے سرعت سے اس کے بازو کو تھاما، جس پر وہ بری طرح سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا۔ یار کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ میری بھابھی؟ کیف جہانگیر کے چہرے کو روبرو دیکھتا ماتھے پر بل لیے بولا۔ یہ کھڑے ہیں۔ جہانگیر نے صاف صاف الزام اظہر صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ سب انہوں نے کروایا، اور خود سکون سے ذرا پرے ہو کر بیٹھ گیا۔ بابا؟ وہ صدمے سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا تو وہ گڑبڑا اٹھے۔ دیکھو کیف، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بات بہت بگڑ رہی تھی تو ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا، بچی کی زندگی کا سوال تھا۔ اپنے پہ بات آتا دیکھ کر وہ جہانگیر کو دل ہی دل میں ایک گالی دی اور کیف سے روب میں بات کرنے لگے، اور پھر ساری بات اس کے گوش گزار کرنے لگے کہ کیسے انہوں نے اس بات سب سے چھپائی کہ وہ کوما میں ہے، اور گاؤں کے بڑوں کے فیصلے کے آگے انہیں ہار ماننا پڑی۔ یہ سب سننے کے بعد تو وہ کافی دیر تک کچھ بول نہ پایا، اور یوں ہی خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھنے لگا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ جہانگیر نے سادہ سے الفاظ استعمال کیے تو کیف اسے دیکھنے لگا۔ یہ کتنی آسانی سے یہ الفاظ کہہ رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اس کی پسند تھی، اور اس سے بڑے بھائی کے نکاح میں کتنی تکلیف دہ تھی، اور وہ سب اس کے ہوش میں آنے پر آرام سے بم اسی دن پھوڑ رہے تھے۔ اس نے جب سے تمہارے ہوش میں آنے کا سنا ہے وہ کنفیوز سی ہے، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا وہ ایسی صورتحال میں کیا کرے۔ میرا آج ابھی بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اچانک بات پتہ چلنے پر تم جو ری ایکشن دو گے اس سے اچھا ہے میں تمہیں خود بتا دوں۔ جہانگیر کچھ پل خاموشی کے گزارنے کے بعد سنجیدگی سے بولا تو کیف استہزیہ مسکرانے لگا۔ میں کل اسے لاؤں گا یہاں تم سے ملوانے، وہ اطلاع دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہاں ہے؟ کیف نے کچھ توقف کے بعد سنبھل کے پوچھا۔ وہ میرے ساتھ ہی رہ رہی ہے کمینہ۔ کیف ہلکا سا بڑبڑایا، جو عاصم نے واضح سنا، جس پر اس کے لب مسکراہٹے۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، وہ مسکرا کر کہتا مزید کچھ کہے بنا وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سرد آنکھ کھینچتا آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ آنکھوں کے پردے کے پیچھے وہ پل لہرایا جب اس نے پہلی بار حیام کو دیکھا تھا۔ وہ ایک غیر متوقع تصادم تھا جب وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں چلتی آ رہی تھی۔ اظہر صاحب نے سنجیدگی سے بتا تو دیا تھا، لیکن اب وہ تھوڑا اس کی وجہ سے پریشان بھی تھے۔ محبوب کے دور جانے کا دکھ تو تھا، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اس کو اپنے بھائی کے نکاح میں دیکھنا تھا۔ وہ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر کرتا بھی کسی کا تو قصور تھا ہی نہیں۔ سب اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔ اس نے دائیں جانب گردن موڑ کے دیکھنا چاہا تو اماں بیگم اداسی اسی کو تک رہی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ اسی کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ان کو مسلسل دیکھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تو وہ آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کے قریب چلی آئیں۔ میرا بہادر بچہ، اللہ پر یقین کامل رکھو، اس کو سینے سے لگاتی وہ تڑپتی مامتا کی محبت لہجے میں سموئے بولی تو وہ آنکھوں کو بہنے
کو بےتاب نمی کو پیچھے دھکیلتا اپنی قسمت پر ہلکا سا ہنس دیا۔ آج جب وہ خیام کو اپنے ساتھ لایا تو خیام کی گھبراہٹ اور ہاتھوں کی کپاہٹ اس نے واضح محسوس کی تھی۔ جہانگیر ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ کنفیوز تھی، اس کی نظریں چرانا سہمے ہوئے لہجے میں ایک دو جملے کہنا اسے چبھا تھا۔ ابھی وہ دونوں وہاں سے نکلے ہی تھے کہ پیچھے سے باقی سب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے خیام کو رکنے کا کہا لیکن جہانگیر صدا کر ڈھیٹ نہ رکا اور اسے نہ رکنے دیا۔ جب خیام گھر داخل ہوئی تو اس کا سامنا سب سے پہلے گل سے ہوا، جو شاید دعا کو سلا کے آ رہی تھی۔ اس کا سرخ گلابی اترا ہوا چہرہ دیکھ کر گل طرز ادب کا شکار ہوتی اسے قریب آئی تو وہ مشکل سے مسکرائی۔ چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے تمہارا؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ جہانگیر بھی ابھی ساتھ نہیں تھا تو وہ اور الجھی۔ کچھ نہیں، شاید دھوپ کی وجہ سے ہوا ہو۔ اپنے چہرے کو چھوتی وہ خود کو دھوپ تو ہے ہی، خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی آنسوؤں کی ٹنکی بہا دے۔ دھوپ تو ہے ہی نہیں۔ تیکھی نظروں سے اس کے سوال کرنے لگی کہ اس کا جواب ضبط دینے لگا۔ آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی کہ ایکسکیوز کرتی جلدی سے روم میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ جہانگیر کسی کارنامے کا سوچ تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ خیام کہاں ہے؟ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے جہانگیر نے گل سے پوچھا، جو ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ جہانگیر ابھی اصفہان سے بات کرتا واپس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ رو رہی تھی۔ تم نے کچھ کہا؟ تیکھے لہجے میں وہ اس سے استفسار کرنے لگا، جس پر جہانگیر نے ایسے کندھے اچکائے جیسے وہ اس سے بات کر ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ کہا ہی تو نہیں تھا، وہ لاپرواہی سے بولا تو وہ ماتھے پر موجود شکن کو دور کیے آنکھوں کو پھیلاتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میرا کوئی مطلب نہیں، تم جا کے اپنے شوہر بچوں کو دیکھو۔ میں اپنی بیگم کو پتہ نہیں بات بات پہ ناراض ہونا کہاں سے سیکھ لیا ہے اس نے، اس کو مصنوعی سختی سے کہتا وہ کوٹ کو بازو پر سولی کی طرح لٹکائے کمرے میں جانے لگا۔ بند دروازہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ بیوی کو ناراض کریں تو یہی حال ہوتا ہے۔ گل پیچھے سے تنک کر بولی تو اس نے سر جھٹکا۔ لگتا ہے بڑا ایکسپیرینس ہے باہر نکالنے کا، بیچارہ عماد، میری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے۔ وہ بھی دو بدو اس کو جواب دیتا، پاس موجود چابی سے دروازہ مزے سے کھولتا، اس پر جتاتی نظر ڈالتا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے اپنا دوپٹہ بیڈ پر پھینکتے وہ رونے میں مصروف تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکتی کھلتے دروازے کو دیکھنے لگی۔ بڑے مزے سے وہ اندر آتا، اپنا کوٹ ہینگ کرتا، اب قدم قدم چلتا، اس سے قریب آ رہا تھا جب وہ خود ہی اٹھ کر اس کے روبرو ہوئی۔ آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے کہ وہ جانتا ہے سب؟ آپ کو معلوم ہے میں کتنی پریشان تھی اس سب کو لے کے؟ میرا ذہنی سکون تباہ کیا ہوا تھا میں ساری رات یہی سوچتی رہی، کہیں وہ آپ سے بدگمان نہ ہو جائے، کہیں رشتوں کی غلط فہمیاں نہ بن جائے، لیکن آپ کو مجھے پتہ بھی نہیں واپسی پر بتا رہے تھے۔ آپ نے مجھے واپسی پر بتا رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے سب۔ اس کے سامنے کھڑی ہوتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی، وہ نم بھرائے لہجے میں بولی۔ رونے کی شدت سے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں سرخی چھائی تھی اور رخسار مزید گلاب ہو رہے تھے۔ جو تم سوچ رہی تھی اس سے میں نے منع کیا تھا، لیکن یہ سب سوچنا تمہاری خود کی مرضی تھی جس پر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت سکون سے بولا تو خیام کو مزید پتنگے لگ گئے، یعنی وہ اب بھی اپنی غلطی نہیں مان رہا تھا۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی، آپ نے مجھے مجبور کیا یہ سوچنے پہ۔ وہ اس سے مزید غصے سے تقریباً چیخنے کی خواہش دل میں دباتی ہوئی بولی۔ میں نے بالکل بھی مجبور نہیں کیا، انفیکٹ میں نے تمہیں ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ اس کے غصے کے کہنے پر وہ بھی سنجیدگی اپناتا ہوا بولا۔ اور آپ نے ایسا کب کیا؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ میس نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جھوٹا بھی ایک نمبر کا تھا اور ڈھیٹ تو ایک نمبر سے بھی اوپر کا۔ یاد کرو جب میں نے کہا تھا وہ سمجھ جائے گا، ریلیکس رہو۔ وہ کل کی بات یاد دلانے لگا جس پر خیام اس کو بری طرح سے گھورنے لگی۔ دیکھو اس سب میں نے تمہیں کہا تھا کہ پریشان نہ ہو، وہ سمجھ جائے گا، اور تو تم میری بات مانتی، تمہیں میری بات ماننی چاہیے تھی نا، لیکن تم نے نہیں، چھوٹا سا دماغ لگایا اور مزید پریشان ہوتی رہی، جبکہ تمہیں چاہیے تھا کہ آرام سے اٹھ کر چائے بنا کے پیتی اور مجھے بھی پلاتی۔ اس کا ہاتھ تھامتا اچانک سے لبوں سے لگاتا ہوا وہ شرارت سے آنکھوں میں سموئے بولا تو خیام کا نہ چاہتے ہوئے بھی دل کیا کہ پاس پڑی کوئی چیز اٹھا کے خود کو مار لے یا پھر اس کا سر پھوڑ دے۔ تمہیں ساری بات مجھے بتانی چاہیے تھی کہ تم کیا فیل کر رہی ہو، کیا سوچ رہی ہو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ جب تم مجھے خود کچھ نہیں بتا رہی تھی تو مجھ سے کیسے امید کر سکتی ہو کہ میں تمہیں سب بتاؤں؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اوپر کرتا وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو خیام کی آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیلتے ہوئے اس کو دیکھا۔ میں کیسے بتاتی آپ کو؟ میں جھجک رہی تھی، نظریں چراتی وہ اپنی وجہ بتانے لگی، اور میں تم سے شرما رہا تھا تبھی نہیں بتایا۔ وہ سنجیدگی سے غیر سنجیدہ بات کرتا خیام کو کمر سے تھامتا تھوڑا قریب کر گیا، جس پر وہ گڑبڑا کے گھورنے لگی۔ کل ہم پھر جائیں گے اس کے پاس، لیکن
تم اس طرح کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی، ہم سب میں بیٹھ کر آرام سے باتیں کرو گی، ایک فیملی کی طرح۔ اس کے بکھرے بال سنوارتا وہ نرمی سے سمجھانے لگا، جس پر وہ محض سر ہلا گئی۔ چلو فریش ہو جاؤ ورنہ دی جان سے کلاس لگواؤ گی میری۔ محبت سے اس کے رخسار کو چھوتا وہ دور ہوا تو اپنا دوپٹہ اٹھاتی وہ فریش ہونے چلی گئی۔ ارتسام کے آفس کے آنے میں ابھی وقت تھا تو وہ کھانا بنانے سے فری ہوتی کمرے میں گئی کہ فریش ہو سکے۔ ارتسام کے بابا اپنے کسی دوست کے پاس گئے تھے، ابھی اس نے حیام کو کال بھی کرنی تھی۔ حیام نے اس کو بھی بتا دیا تھا کہ کیب کے بارے میں، تبھی وہ تھوڑا سا پریشان تھی حیام کو لے کے۔ اپنے بال بناتی اس نے حیام کا نمبر ڈائل کرنا چاہا، جب کوئی دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ آنے والے کو دیکھتے اس کے ماتھے پر شکن واضح تھی۔ وہ ناگواریت سے اس کو دیکھنے لگی، جو نزاکت سے اپنے ہیلز میں مقید پاؤں سے چلتی اس کے قریب آئی۔ نکلو یہاں سے، وہ نحوست سے سر جھٹکتی ہوئی بولی، تو صنم ضبط کر کے رہ گئی۔ شرافت کا لبادہ اوڑھے یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ صنم تحمل سے اپنے الفاظ ادا کرتی ہوئی بولی اور اس کے جانے کا انتظار کرتی ٹیبل سے چیزیں صحیح کرنے لگی۔ تم کیا مجھے نکالو گی؟ تمہیں تو میں۔ صنم کی بات مکمل ہوتے ہی وہ غصے سے اس پر جھپٹی کہ اچانک صنم کا ہاتھ اٹھا اور خاموش فضا میں ایک سر سا بکھیر گیا۔ تھپڑ کی گونج اور شدت اچھی خاصی تھی کہ دیوا کو اپنا کان سن ہوتا دکھائی دیا۔ چہرے پر ہاتھ رکھ کر وہ صدمے سے سامنے کھڑی صنم کو دیکھنے لگی، جس نے بغیر لحاظ کے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ اپنی حد پہ رہو، کب سے تمہیں برداشت کری ہوں، لیکن تم جانے کس مٹی کی ہو جو اتنی ذلت کے بعد بھی منہ اٹھا کے یہاں آ جاتی ہو؟ کس حق سے تم مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہو؟ او بی بی نکلو یہاں سے، کہیں تمہارا یہ نقشہ نہ بگاڑ دوں۔ صنم غصے سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتی اس کو سخت سنانے لگی کہ اہانت اور سبکی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری کوئی عزت بھی ہے یا نہیں؟ ایک لڑکا تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا اور تم ہو کے ندیدوں کی طرح اس کے پیچھے پڑی ہو۔ ویسے کوئی تم ترسی ہوئی مخلوق ہو جو شادی شدہ مرد کے پیچھے پڑی ہو۔ صنم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو بالوں سے گھسیٹ کے یہاں سے دفع کرے۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت بھاری پڑنے والا ہے مسز ارتسام، اس کو بھولنے والی نہیں ہوں میں، دیکھ لوں گی تمہیں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہ تن فن کرتی وہاں سے نکلی تو صنم نے نفرت سے سر جھٹکا۔ کیسی لڑکی تھی جس میں ذرا بھی خودداری نہیں تھی، ذرا سی بھی سیلف ریسپیکٹ نہیں تھی، جو روز یہاں آ جاتی تھی بے عزت ہونے۔ صنم کو غصے کے ساتھ ساتھ اس پر جی بھر کے افسوس بھی ہوا۔ بہت بار دھمکی سن چکی ہوں تمہاری، ہر بار ایک ہی بات کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اس کی بات پر وہ برے موڈ کے ساتھ بگڑتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آج ارتسام آ جائے، میں کھل کر بات کروں گی ان سے، یہ لڑکی ضرور کچھ نہ کچھ کر کے رہے گی۔ ارتسام کو بتانے کا سوچتی اٹھی دیکھنے لگی کہ کیا کام کرے۔ دیبا کو تھپڑ وہ مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جس طرح اس نے اس کا بازو دبوچا تھا وہ یہ کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ صنم کو اس سے نفرت نہیں تھی، لیکن وہ ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ اس کو برا کہا جائے۔ وہ سب کے سامنے اپنی عزت گنوا رہی تھی۔ لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رات دیر دیر تک باہر ان کے ساتھ گھومنا، اور پھر صبح کو یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ارتسام کو پسند کرتی ہے، وہ اس کی محبت ہے۔ صنم کی نظر میں یہ سب ایک ڈھونگ تھا، ایک ڈرامہ جو نہ جانے وہ کس لذت میں آ کر کرنا چاہ رہی تھی۔ اب وہ اٹل ارادہ رکھتی تھی کہ اس کے والد تک یہ باتیں پہنچائیں، ان کی بیٹی بگڑ چکی، لہٰذا اس پر کنٹرول کیا جائے۔ خیام سے ملنے کے بعد وہ اپنا دو کام نمٹا کر واپس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہی اس نے زوفا کو کال کر دی کہ وہ آ رہا ہے۔ خیام سے مل کر اسے سکون ملا تھا جو اس نے خیام کے چہرے پر دیکھا تھا، ورنہ اس کا ارادہ جہانگیر کو 4-5 سنانے کا تھا کہ اگر اس کی بہن وہاں خوش نہ ہوتی، لیکن وہ وہاں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ سکون سے رہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھانا کھائے وہ واپسی کے لیے رخصت ہوا تھا، کیونکہ اگر زیادہ وقت ہو جاتا تو دھند نے بسیرا کر لینا تھا، پھر اس کے جانا مشکل ہو جانا تھا۔ جیسے جیسے شام ڈھلتی جا رہی تھی ویسے ویسے سردی اور دھند میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب وہ اصفہان کے آنے کے بعد کچن میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ پچھلی بار کی طرح آج بھی وہ کبرڈ سے وہ ڈبہ نکالنے کے بعد اس میں سے وہ پرچیاں نکالنے لگی جس پر کچھ لکھا تھا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے وہ پرچی پکڑی اور اپنے چائے والے پیالے میں ڈبو کر نکالی، پھر اسی طرح اس پرچی کو دوسرے کپ میں ایک دفعہ ڈبو کر نکالتی پھینکنے لگی۔ اتنی دیر میں اصفہان نے پہنچ جانا تھا۔ اپنا کام کرتی وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی پیچھے کیوں مڑی جب اس کا سانس سینے میں دب سا گیا، دل کسی گہری کھائی میں جا کر جیسے وہ دھڑکنا بھول گیا، جا گرا جیسے وہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ یہ آپ کیا کر رہی تھی؟ وہ سرد لہجے میں پوچھتا کپوں کی طرف اشارہ دینے لگا۔ واضح اشارہ تھا کہ اصفہان اسے کپ میں وہ پرچی ڈبوتے دیکھ چکا تھا۔ آپ آ گئے؟ اس کو نظر انداز کرتی وہ مشکل سے مسکرانے کی صحیح کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ یہ کیا کر رہی تھیں آپ؟ اس کے سوال پر وہ مزید ماتھے پر بل لیے پوچھنے لگا اور چلتا ہوا ان کپوں کے قریب آیا۔ ایک کپ اٹھا کے اس نے سونگا اور واپس ٹیبل پر رکھا۔ خاموش نہیں، جواب چاہیے مجھے زوفا۔ اصفہان، وہ تقریباً اس پر چیخا جس پر وہ ڈر کے اچھل پڑی۔ کہ کچھ نہیں اصفہان۔ اصفہان، وہ بس وہ ہمت کرتی بتانے لگی جب لہجہ بری طرح لڑکھڑایا اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایک نظر کبوں کو دیکھتا وہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ ماتھے پر بل لیے وہ اس سے پوچھنے لگا تو ہمت کرتی اپنی پلکیں اٹھاتی اس کو دیکھنے لگی جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تعویذ ہے، وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی کہ شاید اس نے خود بھی سنا ہو، لیکن لبوں کی حرکت سے وہ واضح جان گیا تھا۔
کس لیے؟ اب کی بار وہ ضبط کرتا پوچھنے لگا کہ اس کی سانسیں واضح ہونے لگیں۔ وہ بچے، ابھی وہ کچھ اور کہتی ہے، سہیل نے پوری قوت سے وہ کپ اٹھا کر دیوار پہ دے مارا، جس سے زوفا خوف سے چیختی لرز اٹھی۔ کیا بچہ؟ ہاں، کیا سوچ کے یہ حرکت کی آپ نے؟ جواب دیں مجھے۔ آپ کو پتہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ شعور ہے آپ میں یا نہیں؟ بتائیں مجھے۔ وہ سختی سے اس کے سامنے کھڑا ہوتا پوچھنے لگا، جس پر زوفا کو رونا آنے لگا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے وہ خود پر ضبط کرنے لگی۔ جواب دے مجھے۔ اب کی بار وہ پہلے سے بھی اونچی آواز میں اس پر چیخا تھا کہ زوفا تیز تیز آواز میں رونے لگی، جبکہ پورا بدن اس کا کپ کپانے لگا، لرزنے لگا۔ مایوس کیا آپ نے مجھے، بہت مایوس۔ اس پر ایک افسوس بھری نظر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ خود اس کو عمل کو سوچتی مزید شرمندگی کی گہرائیوں میں خود کو ڈوبتا محسوس کرنے لگی۔ اصفہان اس کے جانے کا احساس ہوتے ہی وہ ہوش میں آتے کچن سے باہر نکلی کہ کرچیوں کی آواز پر نیچے دیکھا، جہاں کپ کرچی ٹوٹے پڑے تھے۔ وہ جلدی سے کچن سے باہر نکلتی اس کو پکارنے لگی، مگر وہ جا چکا تھا کچن سے۔ کیا وہ حویلی سے ہی نکل گیا تھا؟ اصفہان میری بات سنے۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کو بلانے کو لپکی، مگر کوئی فائدہ نہ تھا، وہ جا چکا تھا۔ کیا ہوا زوفا؟ اس کی آواز سنتی دادی جان بھی کمرے سے باہر آتی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ زوفا ڈبڈبائی نظروں سے اس کو دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی تو انہوں نے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کیوں رو رہی ہو اصفہان؟ آ گیا کیا؟ انہوں نے اس کا چہرے کو نرمی سے چھوتے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلے بھی گئے؟ وہ بھرائے لہجے میں بولی اور اس کے سینے سے لگتی آنسو بہانے لگی۔ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں دادی جان؟ اس کے دکھی لہجے میں ڈوبی نظروں سے داخلی دروازے کو دیکھا جہاں اسے ابھی وہ گیا تھا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں بات کروں گی اس سے، اس کو بہلاتے انہوں نے پیار سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں آپ نہیں کریں گی، وہ مجھ پر بہت غصہ ہیں۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے وہ سسکی تھی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ پہلے تو زوفا ایسے ہی ان کو دیکھتی رہی کہ کیا بتائے یا نہیں۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیسے اصفہان کو بتائے سب اور کیسے اس کو منائے گی۔ تبھی ہمت کرتے آہستہ سے ساری بات بتانا شروع کر دی اس نے۔ اصفہان نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ تمہیں کہیں نہ لے جایا کرو، تب میں نے اس پر غصہ کیا تھا کہ وہ کیوں تم پر پابندی لگا رہا ہے، لیکن اس نے سختی سے منع کیا تھا مجھے، اور اب مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں منع کر رہا تھا۔ اس کی مکمل بات سنتے دادی جان کو بھی افسوس ہوا وہ کیوں یہ سب کر رہی تھی۔ میرا بچہ، کیا ہم نے تم پر کوئی دباؤ ڈالا ہے یا پھر ہم نے کوئی سختی کی ہے؟ ہمیں ہمارا وارث چاہیے یا کچھ اور؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو زوفا نے شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکایا اور نفی میں سر ہلایا۔ تو تم کیوں یہ سب خود پر سوار کیا تھا کہ اصفہان نے ذکر کیا تھا اس کا کیا دباؤ تھا؟ اب کی بار انہوں نے اصفہان کا جاننا چاہا کہ شاید اس کی وجہ سے وہ یہ سب سوچ رہی ہو۔ نہیں، وہ جلدی سے اس کی بات بھی نفی کر گئی۔ پھر یہ سب سوچنا کرنا بے وقوفی ہے، اور اس طرح تم اپنے شوہر کو خود سے بدگمان بھی کر لیا ہے۔ تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ ابھی تو 4 مہینے ہی ہوئے ہیں نا، کوئی 4 سال نہیں جو تم دوسری عورتوں کی باتوں میں عمل کرتی کسی بابا پیر فقیر کے پاس جاؤ۔ اصفہان کیا زوفا؟ مجھے خود بھی تمہاری یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ میں گھر کی بزرگ ہوں تو تم مجھ سے مشورہ کر لیتی، یقیناً میں تمہیں سمجھاتی، نہ کہ ان فقیر لٹیروں کے پاس جانے کا مشورہ دیتی۔ ساری بات سنتے دادی جان کو بھی اس کی حرکت بالکل نہ بھائی تھی، انہیں تکلیف ہوئی تھی۔ وہ سب سننے کے بجائے وہ ان کو بتاتی، وہ دوسروں سے مشورے پہ چلتی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگی تھی، جس سے وہ تو نہیں اور تو کچھ نہیں، لیکن اصفہان اور زوفا کے رشتے میں خلل ضرور پڑا تھا۔ اصفہان آئے تو اسے پیار سے منانا اور سمجھانا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے ہوگا، اور مجھے بھی ان سے یہی امید ہے کہ آئندہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ یہ سب گناہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بجائے ہم کسی جادو ٹونے والے سے کام میں پڑیں۔ اللہ سے دعا مانگو، وہ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ وہ گلی گلی محلے والے کیسے تمہاری دل کی بات پوری کریں گے؟ ان کو پاس کیسے اختیارات آ گئے کہ ایک پرچی تمہیں دے دی، اس میں اولاد کی دعا لکھی ہو، اسے پیو تو اولاد ہوگی۔ ان سب چیزوں کے عمل سے گھر میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، دوریوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ دیکھو اس وجہ سے تو اصفی ناراض ہوا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی اور سر جھکائے انہیں سنتی جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنے شوہر کو ناراض کرنے کے بجائے اپنے اللہ کو بھی ناراض کر چکی تھی۔ اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ ان سب سے، لیکن وہ ہمسائے کی آنٹی نے مجھے بتایا اور افسوس کیا کہ ابھی تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں آئی۔ ابھی تک تو آ جانی چاہیے تھی، اور اسے ایک جگہ کا پتہ سمجھاتے پکا کیا کہ وہ اس بابا کے پاس جائے تو اس کو اولاد ہوگی۔ اصفہان نے کہا بھی تھا کہ اسے اولاد کی جلدی نہیں، لیکن اس عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر اولاد جلدی نہ ہوئی تو شوہر اس سے دور ہو جائے گا یا دوسری شادی بھی کر سکتا ہے۔ اسے خود پر جی بھر کے غصہ آیا۔ اس عورت پہ غصہ کرنے سے اسے ملنا بھی کچھ نہیں تھا، قصور تو اس کا تھا۔ وہ کیوں ان کی باتوں میں آئی؟ کیا اتنا شعور حاصل نہیں تھا کہ وہ اچھے برے کو سمجھ سکتی؟ دادی جان کے کمرے سے واپس آتے وہ مسلسل خود کو کوس رہی تھی۔ اس نے اصفہان کو کال کرنا چاہی لیکن وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے فون ہی بند کر دیا تھا۔ اس کے سم پر اس کے کئی میسیجز کر دیے تھے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کی خاموشی
وہ اس کو خاموشی کی مار مار رہا تھا. سردی بڑھتی جا رہی تھی اور رات کی گہرائی بھی اسے اصفہان کی فکر ستائے جا رہی تھی. جانے وہ کہاں ہوگا. آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ گل کو باہر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا دیکھ کر عماد پوچھتا ہوا ساتھ ہی بیٹھ گیا. حیام کی فکر ہو رہی ہے، اس کی جانب دیکھتے بولی تھی. آپ واپس جائیں گے؟ میں ادھر چلا جاؤں گا. آپ دی جان دعا کے ساتھ یہیں پر رہ لے گا، پھر صبح ناشتے کے بعد گھر جانا ہے. وہ ٹیک لگاتا اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتا کہنے لگا. سنہری بالوں کی چٹیاں بنائے ہوئے تھی وہ، جو ابھی آگے آتی اپنے جلوہ دکھا رہی تھی. لبوں پر ہلکی سی سرخی چھائی ہوئی تھی. ناک میں پہنا چھوٹا سا ہیرا اسے کسی جسارت پر اکسا رہا تھا. دی جان کی ایک بار ڈانٹ کے بعد وہ ہمیشہ اس کے لیے سجی سوری ہی رہتی تھی، ہمیشہ چہرے پر ایک رونق چمک سی لیے پھرتی تھی. آج بھی وہ الگ ہی سما پیش کر رہی تھی، جو عماد کے لیے مشکل کام سر انجام ہو رہا تھا، لیکن ہلکی سی تھکن کے آثار بھی نظر آ رہے تھے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آنکھوں میں جھانکتے وہ سوال کرنے لگا. جی ٹھیک ہے، بس دل گھبرا سا رہا ہے، وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی، جبکہ عماد کی نظریں ہنوز اسی پر جمی ہوئی تھی. رات رہ لیں گی میرے بغیر؟ وہ تھوڑا قریب کھسکا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے پوچھنے لگا. اس کے پوچھنے پر وہ خوبصورتی سے ہنس دی. جی بغیر دیکھے وہ اترا کر جواب دینے لگی، جس پر عماد کے لبوں پر متبسم بکھر گیا. لیکن میں نہیں. اس کے کان کے قریب جھکتا پیار سے سرگوشی کی تو میں بولا تو گل زیر لب مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی. یہ رومانس کہیں اور جا کے کرو، میری اکیلی بیوی یہاں رہتی ہے، کہیں خراب نہ ہو جائے. اچانک پیچھے سے آتی آواز پر گل کے ساتھ ساتھ عماد نے بھی ہڑبڑا کر پیچھے بائیں جانب دیکھا، جہاں وہ کمرے سے نکلا تھا. اس کے پیچھے ہی حیام تھی، جو اس کی بات پر افسوس کرتی رہ گئی. جہانگیر خان، تمہیں پتہ ہے تمہارا علاج ہونے والا ہے؟ گل اس کو جیسے یاد دلانے لگی. جی بخوبی اس بات سے واقف ہوں ماں بدولت، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ میری زوجہ ہی یہ ذمہ داری سر انجام دینے کو تیار ہے. جہانگیر مزے سے کہتا. حیام کو ہاتھ پکڑتے سامنے لایا تو گڑبڑا کر عماد اور گل کو دیکھنے لگی. جیسے سوال جہانگیر کی اس حرکت پر شرمندہ اس کے سامنے آنے پر گل کی سوالیہ نظروں سے حیام کو دیکھا. کیا واقعی تم اس کا علاج کرو گی؟ یہ لا علاج ہے، وہ جلے دل سے دانت پیستے ہوئے بولی تھی. عماد کے ساتھ ساتھ گل کا قہقہ بے ساختہ تھا. اس کے الفاظ سنتے جہانگیر نے جس طرح منہ بنا کے حیام کو دیکھا، اس پہ حیام کی بھی ہنسی آنے لگی. کہاں جا رہے ہیں آپ دونوں؟ عماد نے دونوں کو ساتھ دیکھتے پوچھا. کہیں نہیں، کچن تک جا رہے ہیں کچھ کھانے کو دیکھنے. جہانگیر بتاتا ہوا کچن میں چلا گیا تو حیام گل کے پاس ہی رک گئی بیٹھنے. کیسی ہو اب؟ عماد بھی کچن میں جہانگیر کے ساتھ ہی چل دیا. وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئیں. میں ٹھیک ہوں. اب تم تھوڑا سا ٹینس ہو گئی تھی تھوڑا سا ٹینس ہو گئی تھی میں اب، لیکن اب سب ٹھیک ہے. تو اب تھوڑا وہ مسکراتی ہوئی بتانے لگی کہ گل اس کے لیے پریشان نہ ہو. یہ تو اچھا ہوا. جہانگیر کی عادت بہت اچھی ہے کہ وہ جلد ہی انسان کو سمجھ جاتا ہے اور بات کو واضح کر دیتا ہے. گل نے نظریں کچن کے دروازے کی طرف کرتے نرمی سے کہا تو حیام کے دل میں اس بات کی گواہی دی کہ ایسا ہی ہے. وہ بات کو سمجھ کے اگلے انسان کو اچھے سے مطمئن کرتا سمجھا دیتا ہے کہ انسان اپنی پریشانی ہی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک کہا. وہ بظاہر اتنا ہی بول سکی. اگر ابھی دی جان اٹھ گئی تو ہم دونوں ہی کلاس لگ جائے گی کہ ہمارے. خیام کو سوچتی ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کرخت آواز پہ دونوں بیک وقت چونکی. کچھ شرم آندی ہے یا نہیں؟ شوہر باورچی خان نے ایشتے خود ایتھے بیٹھی گپا ہانک رہی ہیں. دی جان سختی سے بول دی. اپنی چھڑی کا سہارا لیتی ان کے پاس آئیں تو دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں. دی جان بس جا رہی تھی ہم. خیام شرمندہ ہوتی کہنے لگی تو دی جان نے سخت گھوریوں سے نوازا. او دونوں زن مرید ریکارڈ توڑنے تے لگ گئے تھے. دی جان نے وہیں کھڑے کھڑے دونوں شوہروں کو حضرات کو بھی سنائے، جس پر حیام تو نہیں البتہ گل ہلکا سا مسکرا دی. محبت دی جان، محبت. اندر سے جہانگیر کی آواز سنائی دی تو کہ عماد ہنس دیا، جبکہ حیام کچھ چونکی. محبت اپنی جگہ، لیکن گھرداری کردے عورت ہی اچھی لگتی ہے، انہوں نے نرمی سے کہا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلایا. ہم ہی گھرداری کرتی ہیں دی جان، یہ ان کو ابھی کبھی کبھی شوق چڑھ آتا ہے سگڑ پن کا. گل مزے سے بتاتی. حیام کو آنکھ دبا کے کچن میں گئی، جہاں جہانگیر دوپہر کا کھانا گرم کر چکا تھا اور اب انہیں باہر لاتا ٹیبل پر رکھ رہا تھا. کھانا ٹیبل پر لگاتے جہانگیر نے حیام کو اشارہ کیا کہ آئے کھانا کھا لیں، تو وہ جھجک کر ٹیبل کے قریب آتی اپنی جگہ سنبھال گئی. ساتھ ہی اس نے باقی بھی بیٹھ گئی کیونکہ جہانگیر نے سب کے لیے کھانا گرم کیا تھا. اگلے ہفتے میں کیس کی سنوائی بھی ہے، تو آؤ گے کیا؟ اپنا کھانا ختم کرتے جہانگیر نے اپنا رخ عماد کی طرف کرتے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا. ہاں ضرور آؤں گا. تب تک تو کیف بھی سیٹل ہو جائے گا نا، اسٹیبل ہو جائے گا نا؟ اس نے بتاتے ہوئے کیف کے بارے میں بھی سرسری سا پوچھا. انشاءاللہ. اب مجھے اظہر پاس چھوڑ آؤ عماد، پھر تم دونوں ادھر رک جانا. دی جان بھی کھانے سے فارغ ہوتی عماد سے مخاطب ہوئی تو عماد سر ہلا گیا. ادھر ہی رک جائیں آج. خیام نے ان کو روکنے کا کہا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیف کے پاس
رکنا چاہتی ہیں، وہ کل چلے جانا ہے تو کچھ دن اس سے دور رہیں گی، تبھی وہ کیف کے پاس جانا چاہ رہی تھی، جس پر حیام خاموش ہو گئی۔ لیکن اگلی دفعہ آپ ہمارے پاس رکیں گی۔ حیام کو خاموش پا کے جہانگیر نے سنجیدگی سے کہا، اس گھر میں نہیں آنا، مجھے کوئی اچھا سا گھر ہو تب۔ انہوں نے بھی رنوٹے پن سے جواب دیا تو جہانگیر سر کو خم دے گیا، میں ایک غریب آدمی ہوں، نیا گھر نہیں خرید سکتا۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتا نخرے دکھانے لگا، جس پر دی جان کے ساتھ ساتھ حیام بھی اس کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ چلو مجھے گھر چھوڑاؤ، دی جان کھڑی ہوئے بولی اور گل کو شال لانے کا کہا۔ خیر ہے، آج موڈ آف لگ رہا ہے جناب کا۔ ارتسام جب سے گھر واپس آیا تھا تب سے صنم کا موڈ کو نوٹ کر رہا تھا، وہ چپ سی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی، تبھی پوچھے بنا نہ رہ پایا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے ارتسام۔ وہ سنجیدگی سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتی کہنے لگی۔ جب ارتسام گہرا مسکایا، اس کی مسکان صنم کو حیرت میں ڈال گئی تھی، وہ کیوں بے وقت مسکایا، لیکن اگلے ہی پل صنم اس کی وجہ بھی جان گئی جب ہمیشہ کی طرح وہ اپنا جملہ کہنے لگا، ہائے صنم جان، یہ ارتسام کہنا وہ بھی آپ کے لبوں سے ادا ہونا گھائل کر گیا۔ وہ دلکشی سے کہتا ایک ہی جست میں اس کے بہت قریب کر گیا کہ وہ جو اس کی بات پر مسکرانے والی تھی ایک دم سٹ پٹا اٹھی۔ میری بات سن لیں پہلے، اس کے فاصلہ بناتے وہ پیچھے ہٹنے لگی جب وہ آنکھیں دکھانے لگا۔ ادھر ایسے ہی بتاؤ۔ وہ مزے سے اس کے بالوں کو چھیڑتے بات شروع کرنے کی اجازت دینے لگا۔ کچھ دنوں سے دیبا مسلسل آ رہی ہے آپ کی غیر موجودگی میں، اور آج تو حد ہی ہو گئی، اس نے نشہ کیا ہوا تھا، عجیب سی کراہیت ہو رہی تھی مجھے اس سے، پھر میں نے تھپڑ مار دیا اسے۔ وہ سنجیدگی سے اسے بتانا شروع ہوئی تو وہ غور سے سننے لگا، جب آخری بات پر وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا جو معصومیت سے اب اس سے پوچھ رہی تھی، کیا اس نے ٹھیک کیا؟ تم نے واقعی اسے تھپڑ مارا؟ وہ حیرت کی زیادتی سے پوچھنے لگا، جس پر آنکھیں مٹکاتی ہوئی اسبات میں سر ہلا گئی۔ ہاں، وہ مجھے زبردستی گھسیٹ رہی تھی، اوپر سے وہ ہوش میں نہیں تھی تو مجھے مارنا پڑا۔ اب وہ مجھے دھمکی دے کر گئی ہے کہ وہ مجھے دیکھ لے گی، آپ سنبھال لیں گے نا سب؟ وہ چاہت سے اسے دیکھتی مکھن لگانے کہ وہ منہ بناتا اسے گھورنے لگا۔ اگر دیبا اپنے باپ کو جا کر بتا دیتی تھی کہ اس کی بیوی نے ایسا کیا ہے تو وہ لازماً سارے خاندان کے سامنے اس کے جھنڈے گاڑنے والے تھے، لیکن وہ اب یہ بھی جانتا تھا کہ دیبا بری صحبت میں ہے، اور آج صنم نے بتایا کہ وہ واقعی حیران کن تھا کہ وہ نشے میں تھی۔ اب سنجیدگی سے اسے اکبر اعظم سے بات کرنا ہوگی، ورنہ وہ واقعی کچھ اپنے ساتھ برا کر دے گی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اپنے قریب سے صنم کو اٹھتا دیکھ کر وہ ہوش میں آتا اسے واپس اپنے قریب کھینچتا پوچھنے لگا۔ میں کہیں نہیں، بس اپنی جگہ پہ جانے لگی تھی، وہ بتانے لگی تو ارتسام سکون سے مسکراتا نیم دراز ہوا۔ تمہاری جگہ یہاں ہے اور میرا سکون بھی۔ وہ اپنے بازوؤں کی جانب اشارہ کرتا ہوا صنم کو مسکراتی ہوئی اسے قریب آتی اس کے حصار میں نیم دراز ہوئی۔ میں کل بات کروں گا تایا ابو سے، تم فکر نہ کرو۔ اس کے بال سہلاتا وہ سمجھانے لگا، ریلیکس رہو۔ اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیتے وہ چاہت سے بولا تو وہ مسکراتی آنکھیں موند گئی۔ اس کا انتظار کرتے اسے گھنٹوں بیت گئے تھے، لیکن وہ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا تھا۔ اس نے فکر میں وہ کب سے پاس کھڑی مسلسل آنسو بہاتی باہر دیکھ رہی تھی۔ 2 بار دادی جان نے کھانے کا پیغام بھیجا تو وہ نہیں آئی، یہ کہہ کہ اسے بھوک نہیں ہے، اصفہان جب آئیں گے ان کے ساتھ کھا لے گی، لیکن وہ تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ کھلی کھڑکی ہونے کے باعث کپ کپاتی کوئی سردی اندر کمرے میں آ رہی تھی۔ بنا شال کے بغیر کسی چیز سے خود کو لپیٹے وہ خود سے بے پرواہ بنی کھڑی تھی کہ سرد ہوائیں اس سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی، گردن گھما کے دیکھا تو دشمن جہاں اندر داخل ہو رہا تھا اس پر غلط نظر ڈالے بنا ہی دروازے کو لاک کرتا ہوا کمرے میں موجود دائیں جانب صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ زوفا اس کو دیکھ کر خوشی سے تڑپ کر اس کے جانے بڑھی، لیکن وہ انجان بنتا بے مہر اٹھا اور جا کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ کمرے میں بڑھتی ہوئی سردی کو زوفا نے اب محسوس کیا تھا۔ سردی سے کپ کپاتی ہوئی وہ جلدی سے کھڑکی بند کرتی ہوئی کمرے میں موجود ہیٹر آن کرنے لگی۔ خود کو سنبھالتی وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ فریش ہو کر چینج کرتا واپس آیا تب بھی زوفا اس کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ گھوم کر اپنی جگہ آتا بیڈ پر بیٹھ گیا تو زوفا اس کو دیکھتی رہ گئی جو اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ اصفہان، وہ اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی جب وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوتا لیٹ گیا۔ لائٹ آف کر کے سو جائیں۔ زوفا اس کا یہ جملہ سن کر مزید دل برداشتہ ہوئی اور آنسو پیتی شکستہ قدموں سے لائٹ بند کرتی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اصفہان نے تب بھی کچھ نہ کہا۔ گردن گھما کر ملگجے اندھیرے میں زوفا نے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر وہ خالی اداس نظروں سے سامنے دیکھنے لگی۔ لیٹ جائیں، پہلے ہی سردی میں کھڑی رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اصفہان نے سنجیدہ سی مگر تنبیہ لیے آواز گونجی تو زوفا بے اختیار آنسو بہانے لگی۔ آپ مجھ سے اس نے کچھ کہنا چاہا، سو جائیں، سختی سے کہتا وہ خود پر لحاف اوڑھتا آنکھیں موند گیا۔ مزید کچھ کہے وہ بھی لیٹ گئی اپنی جگہ۔ جب کافی دیر اس کی آواز دوبارہ نہ آئی تو اصفہان کو اس کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ خود پر ضبط کیے وہ ایسے ہی پڑا رہا۔ وہ ابھی مکمل بالکل بھی نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی سسکیاں سنائی دینا بند ہو گئی تو اسے یقین ہوا کہ وہ سو گئی۔ آہستہ سے اس کی کروٹ بدلی اور زوفا کی جانب ہوا۔ وہ بالکل اس کے قریب لیٹی تھی۔ اصفہان کو اپنے رویے پر بھی افسوس تھا، لیکن کیا کرتا؟ پیار سے سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں سمجھی تھی۔
ذرا سا اس کے جانب جھکتے، ماتھے پر ہولے سے لب رکھتا، وہ پیچھے ہٹاؤ، اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے، آسودگی سے مسکراتا، ایک فیصلہ کرتے آنکھیں موند گیا۔ دی جان کو چھوڑ کر آنے کے بعد وہ گھر واپس آیا تو سب اپنے روم میں تھے۔ جہانگیر نے اسے چابی دے دی تھی کہ جب وہ آئے تو خود دروازہ کھول لے، کیونکہ وہ خود اور نہ ہی ان کی بیگم فارغ ہے کہ اس کے لیے رات کو اٹھ کر اس کے لیے دروازہ کھول لے۔ کمرے میں داخل ہوا تھا، ملکہ جیسا اندھیرا تھا۔ دعا تو کافی دیر پہلے سو گئی تھی، لیکن گل ابھی اٹھ لیٹی تھی۔ اپنے رخسار پر اس کا نرم لمس محسوس کرتے اس نے کسل مندی سے اپنی آنکھیں واکی تو پاس ہی بیٹھتے اس کو تکنے میں مصروف تھا۔ گل ہلکا سا مسکائی تو عماد نے جھک کر اس کے پیشانی پر لب رکھے۔ دعا کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس کو شام میں سونے کی وجہ سے وہ متفکر ہوتا پوچھنے لگا۔ جی ٹھیک ہے، اور آپ کی بھی؟ وہ اس کے کان کے پیچھے بال اڑستے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا تو گل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ امان اس کے بیٹھنے پر سہولت دینے کو ذرا سا پیچھے کھسکا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی۔ وہ اپنا پوچھنے کی وجہ بتانے لگا۔ شاید سفر کی وجہ سے ایسا ہو کہ تھکن فیل ہو رہی ہے میرے چہرے پہ، تھوڑا تھک گئی تھی میں۔ وہ کندھے کے پر سر رکھ کر بتانے لگی تو امان نے بالوں پر بوسہ دیا۔ یہ کس ٹائم اٹھ گئی ہے؟ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کرنے پر گل نے مڑتے دیکھا تو دعا اٹھ کر بیٹھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ کہاں موجود ہے۔ ماما، وہ پریشانی سے اپنی ماں کی جانب آئی جو خود اس کو اس وقت جاگتا دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ چلو سو جاؤ، اس کو تھپکتے گل دوبارہ سے لیٹتی سلانے لگی، لیکن اب کہاں وہ سونے والی تھی، وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھ چکی تھی۔ دعا سو جاؤ اب، اس کو مسلسل نخرے دکھاتے اب کی بار وہ سختی سے بولی تو دعا اس کا بازو جھٹکتی ہوئی عماد کے پاس چلی آئی جو دوسری جانب لیٹا اپنی ماں بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ دعا کے اس طرح کرنے پر گل نے بے بسی سے عماد کو دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ عماد نے اس کو حوصلہ دیا کہ دعا کو سلا دے گا، وہ خود آرام کرے، جس پر وہ مشکور نظروں سے دیکھتی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ لیکن جبکہ آدھی رات تک دعا عماد کو تنگ کرنے کا کام سر انجام دیتی رہی، صبح اس کو واپسی کے لیے نکلنا تھا، عماد کو ڈرائیو کرنا تھا۔ نیند اس کی بھی نہیں ضروری تھی، لیکن کیا کرتا، بیٹی کے ساتھ بھی تو کھیلنا تھا، ورنہ وہ ناراض ہو جاتی۔ صبح ہوتے ہی باقی سب تو نکل گئے تھے واپس گاؤں کے لیے، لیکن گاؤں کے لیے ناشتے کے بعد جہانگیر کی آج کوئی کلاس نہیں تھی تو وہ ذرا لیٹ سے اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عماد اور باقی سب کو رخصت کر کے وہ دوبارہ سے سو گیا تھا۔ حیام تب سے اٹھی اپنی یونیورسٹی کے کاموں میں مصروف تھی۔ جہانگیر کی وجہ سے وہ کمرے کی لائٹ آن نہیں کر سکتی تھی تو باہر لاؤنج میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ سردی کا احساس بڑھا تو وہ شال لپیٹتی اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں موجود نیم اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی اپنی سائڈ آئی جہاں وہ پھیلا تکیے کو باہوں میں بھینچے سو رہا تھا، کمبل اس کے سر تک اوڑھا رکھا تھا، جبکہ ہاتھ اس کے کمبل سے باہر تھے۔ تبھی اس کو اندازہ لگایا کہ وہ اس کی سائڈ پہ تشریف لے آیا تھا۔ اس کے عجیب اسٹائل میں سونے پر وہ برا منہ بناتی ہوئی دوسری سائڈ آئی، آہستہ سے کمبل ہٹایا تو حیرت کی زیادتی سے اس کا منہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا طریقہ ہے سونے کا؟ ایک سائڈ وہ تکیے کو بھینچے ہوئے بے سدھ پڑا تھا، جبکہ دوسری سائڈ اس کے پاؤں آرام فرما رہے تھے۔ عاصم سیدھے ہو، میں نے بیٹھنا ہے، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی۔ واپس آتی اس کے چہرے پر کمبل ہٹاتے کندھے کو جھنجھوڑتے ہوئے بولنے لگی۔ دو تین بار پکارنے سے جب وہ سیدھا نہ ہوا تو حیام نے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور کمرے سے موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ سردی تو اب بھی لگ رہی تھی تو آرام سے بیٹھنے کی غرض سے وہ بڑی کبرڈ سے دوسرا کمبل نکال لائی تھی اور صوفے پر بیٹھتی اچھے سے خود کو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں کام کرتے اسے دوبارہ سے نیند آنے لگی۔ سردیوں کی نیند تو ویسے بھی نعمت ہوتی تھی تو ایک افسوس بھری نظر جہانگیر پر ڈالے وہ وہیں پہ آہستہ سے لیٹ گئی۔ چند پل میں ہی وہ نیند کی وادی میں کھونے لگی۔ ابھی سوئے اسے 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ جہانگیر کی تیز جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہوئی نیند میں خلل ڈالنے لگی۔ سخت بدمزہ ہوتے اس نے کروٹ بدلنا چاہا جب اگلے ہی پل اس کی کراہ کمرے میں گونجی۔ کمرے میں پھیلی روشنی کے باعث وہ چڑھتا ہوا اپنی آنکھیں کھولتا لائٹس کی روشنی دیکھتا آہستہ آواز میں حیام کو بلا رہا تھا، لائٹس آف کر جائیں۔ جب وہ ایک پکار پر نہ آئی تو وہ اونچی آواز میں بلانے لگا۔ بدلے میں وہ خود چونک گیا جب اچانک دھڑام سے کسی چیز سے گرنے کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی درد بھری کراہ بھی۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اٹھتے بیڈ کو دیکھنے لگا کیا ہوا ہے، پھر بیڈ کی سائڈ پہ دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ ابھی وہ نیچے اتر کے کمرے میں سے باہر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں جانب سے سفید کمبل میں ایک وجود اپنی کمر کو تھامتا کھڑا ہوا۔ اس نے غور سے دیکھا تو جامنی رنگ کی قمیض شلوار میں کمر پر لاپرواہ سی چٹیاں جو ناگن کی طرح لہرا رہی تھی، دوپٹہ اس کے صوفے پر بکھرا پڑا تھا۔ اپنی کمر کو تھامتی وہ یقیناً اس کی زوجہ محترمہ ہی تھی۔ ہائے میری کمر! کمبل کو خود سے دور کرتی وہ ذرا سائڈ پر جھکی، پھر سیدھی ہوئی، جلدی سے مڑی۔ مبادہ کسی نے دیکھ تو نہیں دیا، لیکن وہ بڑی مہوس سے اس کو عجیب نظروں سے تکنے میں مصروف تھا۔ حیام کو دیکھنے اس کے آئیبرو اٹھا کیا تو وہ فوراً بدتیسی کی نمائش کرنے لگی۔
زور سے لگی ہے کہ اس کے لہجے میں کوئی ہمدردی کوئی فکر نہیں تھی. وہ بس سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا جس پر حیام کو درد اب زیادہ لگا. نہیں بس کمبل گر گیا تھا, وہ تو میں اس کے اندر تھی. وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی اس کو بتانے لگی اور جھک کر کمبل اٹھانے لگی کہ ہلکی سی ٹیس سی اٹھی ہوئی تھی کمر میں, جس پر وہ آئی کرتی سیدھی ہوئی. لائٹ آف کر دو. بغیر اس کو درد کی پرواہ کیے وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتا ہوا پھر سے لیٹ گیا تو حیام گھرتی ہوئی اس کو دیکھنے لگی. بیوی سے ضروری بھی کوئی چیز ہے کہ آپ کے لیے؟ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اس کے سر کے نیچے سے تکیاں کھینچتی ہوئی اس کو اپنی جگہ پر رکھا تھا. میری نیند. وہ مزے سے بولتا بغیر ہلے لیٹا ہوا بولا تو اسے پتنگے لگ گئے. آپ کو کمر پہ زیادہ تو نہیں لگی تھی کیونکہ صوفہ اتنا اونچا بھی نہیں تھا اور وہ کمبل میں لپٹی پڑی تھی, تو وہ بحث بچت ہو گئی. سیدھا ہو کے لیٹے یہ کوئی طریقہ ہے سونے کا؟ وہ ناگواری سے ٹوکتی ہوئی کمبل کو طے کرتی واپس بیٹھ کے قریب آئی. ویسے بھی اٹھیں, اب یہ کوئی سونے کا وقت نہیں ہے. وہ گھڑی میں سوئی کو 10 کا ہندسہ بجاتے دیکھ کے بولی تو کمبل ہٹاتا سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل دیکھنے لگا. ہاں ٹھیک کہا, کافی وقت ہو گیا. جہانگیر وقت کو دیکھتے اٹھا اور اپنے سلیپرز پہنے فریش ہونے چلا گیا. واپس آیا تو دیکھا کہ وہ اب اس کی جگہ بستر پر گھسی آرام فرما رہی تھی. اس پر تعصب بھری نظر ڈالتا وہ اپنا لیپ ٹاپ پکڑے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور تھوڑا بہت کام کرنے لگا. بے جھجک روز شرارت پہ شرارت کرنا, دل میں رہنا میرے اور دل سے محبت کرنا. قیام نیند پوری کرتے اٹھی تو جہانگیر نے اس کو بتایا کہ وہ کیف کی طرف جا رہے ہیں اس سے ملنے, کیونکہ کل بھی تو بس 5-10 منٹ کے لیے بیٹھے تھے. ہلکا سی تیاری کہ وہ بس شال کو خود کو اڑتی اس کے ہمراہ اس وقت کیف کے روم میں موجود تھی جہاں وہ چہرے پر سنجیدگی کے لیے خاموش بیٹھا تھا. اور سناؤ کیسی جا رہی ہے جاب؟ بالآخر کیف کے نئے ماحول میں موجود تناؤ کو ختم کرنا چاہا. الحمدللہ سب ٹھیک جا رہا ہے. میں نے تمہارے لیے ایک فزیو تھراپسٹ کا بندوبست کیا ہے, ایک بار خود ملاقات کر لوں اس سے پھر تمہاری بھی کرواتا ہوں. جہانگیر اس کے پاس ہی بیٹھا بتانے لگا تو کیف نے چونک کر دیکھا. کیوں؟ وہ حیرت سے استفسار کرنے لگا. تمہیں تھوڑی کیئر کی ضرورت ہے. ابھی وہ تھوڑی بہت کسرت کروائے گی تو جلد ہی ریکور ہو جائے گا. وہ خود سارے کام کر سکو گے, تمہاری باڈی موومنٹ ٹھیک ہو جائے گی. اس نے تفصیل بتائی تو کیف مطمئن ہوا اور ایک نظر حیام کو دیکھا جو انہی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی. کیف کے دیکھنے پر اس نے ہلکی سی اسمائل پاس کی جس پر وہ چہرے پر سر تاثر لیے آیا کہ حیام کے مسکراتے لب خود بخود سکڑ گئے. ابھی بھی یونیورسٹی پڑھ رہی ہو؟ وہ اب وہ نارملی حیام سے سوال کرنے لگا جیسے اس میں دوستی رہ چکی ہو. اس کے پوچھنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی. یہ ابھی بھی پڑھاتا ہے؟ اگلا کلاس کا سوال کیف نے آئی بروز کرتے پوچھا جیسے اگر ایسا ہوا تو اس کے لیے جھٹکا ہوگا. جی. اب بھی مثبت جواب سنتے کیف نے بے ساختہ نظر جہانگیر کی طرف گئی جو موبائل پر کوئی کام کرنے میں مصروف ہے, جیسے ان دونوں کی باتوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹیچر سے شادی؟ کیف نے حیران پریشان آواز گونجی تو جہانگیر نے ناگواری سے دیکھا. کیف اس نے ٹوکا تو وہ کہکا لگا اٹھا جبکہ حیام کا منہ بن گیا کہ اب یہ اسے تانے مارے گا ٹیچر سے شادی کا. دیکھو حیام, مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی بہتری چھپی ہوئی تھی. اس کی پہلی بات پر جہانگیر نے گھور کر دیکھا کہ وہ کون سا طریقہ تھا بات شروع کرنے کا, جبکہ کیف نے اسے نظروں ہی نظروں میں ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا. پہلے مجھے اعتراض ہوا تھا یہ سب جان کے لیکن پوری بات جانتے میں خاموش ہو گیا. خیر جہانگیر اچھا لڑکا ہے, تمہیں خوش رکھے گا. اب وہ سنجیدگی سے اسے بڑوں کی طرح بات کرتا سمجھا رہا تھا. حیام ناسمجھی سے جہانگیر کو دیکھنے لگی. بس اس کی 2-3 بری عادتیں ہیں, ان کو نظر انداز کر دینا وہ ہم سب نے بھی کی ہوئی ہیں. کیف لاپرواہی سے کہتا تعصب سے نظریں پھیر گیا کہ حیام الجھن بھری نظروں سے جہانگیر کو تکنے لگی کہ ایسا کیا ہے؟ تم بھی اپنے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ لاؤ کہ پہلے تمہاری شادی مجھ سے ہونی تھی, اب میں تم سے ٹھیک طرح سے نہیں ملوں گا یا پھر کوئی غلط منصوبے بنانے کے بعد دونوں کے درمیان غلط فہمیاں لاؤں گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں جو کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں. مجھے تم دونوں کے ساتھ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں. میں خوش ہوں اور خوش رہنا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم دونوں بھی خوش رہو. چہرے اور لہجے میں بلا کی سنجیدگی لائے آرام و سکون سے اپنی بات کہتا جا رہا تھا اور وہ منہ سے اسے سنتی جا رہی تھی. حیام کو ابھی وہ واقعی جہانگیر کا جڑواں بھائی لگا تھا. وہ وہی انداز وہی اسٹائل بات کرنے کا. میں شروع سے ہی ذرا نرم تربیت کا مالک ہوں. ایک لا حاصل کے پیچھے مجھے اپنی زندگی ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں. تم جس کی تھی اسے مل چکی ہو, میری جو ہوگی وہ مجھے مل جائے گی. اللہ نے جہانگیر کو تمہارے پلے باندھنا تھا تو ضرور تمہارا صبر کمال کا ہوگا جو اسے برداشت کر لیا اب تک, ورنہ پچھلی تو 2 دن میں چھوڑ کر چلی گئی تھی. وہ شاید سنجیدہ رہ کر تھک گیا تھا. تبھی بات کا رخ موڑتا شرارت سے گویا ہوا تو حیام کا 5ویں بار تھا کہ وہ بات کے دوران جہانگیر کو دیکھ رہی تھی, لیکن اب کی بار اس نے نظروں میں ناگواری کے ساتھ ساتھ غصے کے عناصر بھی شامل تھے.
کچھ بھی مت بکو، خیام کی نظریں محسوس کرتے وہ کیف کو سخت لہجے میں بولا۔ جو سچ تھا وہ میں نے کہہ دیا، اب مجھے آرام کرنا، ذرا میری کروٹ لینے میں ہیلپ کر دو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ بے مروتی سے کہتا لیٹنے کی کوشش کرنے لگا تو جہانگیر سرحد سے آگے بڑھتا اس کو لٹانے میں ہیلپ دینے لگا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتا ہوا اسے دیکھنے لگا تو جہانگیر کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ کمینہ انسان، ابھی کہہ رہا تھا کہ میں ایسا نہیں کہ میں منصوبے بنانے کے دونوں کے درمیان غلط فہمیاں لاؤں، لیکن اب وہ خود آخر پہ کمینگی دکھا گیا تھا۔ کیفے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلے تو جہانگیر نے گاڑی دوسرے راستے ڈال دی۔ مجھے ذرا یونیورسٹی میں کام ہے تو ویٹ کر لو گی میرا؟ اس کی جانب ایک نظر گھماتا ہوا بولا تو خیام نے کوئی رد عمل نہ دکھایا۔ خیام، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اپنے الفاظوں پر ذرا زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ خیام نے گردن اس کی طرف گھمائی۔ سن لیا ہے میں نے، وہ تنک کر جواب دیتی واپس کھڑکی کی طرف رخ موڑے بیٹھ گئی کہ اس کا یہ انداز جہانگیر کو کھٹکا کہ وہ کیوں ایسے بات کر رہی ہے، لیکن جواب نہیں دیا آگے سے۔ وہ بھی دو بدو بولا، ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ آرام سے کام مکمل کریں۔ وہ گہرا سانس بھرتی ہوئی نارمل انداز میں کہنے لگی تھی، تم ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیتی ہوں کہ آپ کی پہلی بھی کئی شادی ہوئی ہیں کیا؟ اس کی جانب دیکھتی سینے پہ بازو باندھے سنجیدگی سے استعمال کرنے لگی جبکہ ماتھے پر دو بل واضح تھے۔ یہ کیا سوال ہے؟ آئیبرو اٹھا کے وہ ناسمجھی سے بولا، آپ سب کو کہتے رہتے ہیں سب آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ شہر والی بیوی، اور آج تو کیف نے بھی کہا ہے پہلی والی ٹکی نہیں تھی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے پہلے بھی شادی ہوئی ہے، وہ بگڑے موڈ سے کہنے لگی، ساتھ ہی غصے سے اپنا رخ سامنے کی جانب کر لیا۔ اس طرح کرنے سے اس کی شال سائڈ سے ڈھلک گئی۔ میری زندگی میں آنے والی پہلی بیگم ہو تم۔ وہ بدلے میں اپنی صفائی میں اتنا ہی بولا کیونکہ وہ یہی سچ تھا، میں بیگم، باقی بیویاں۔ پہلی کا کیا مطلب؟ اب آخری الفاظ بھی ساتھ لگا سکتے تھے۔ اس کے جواب پر وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے کہنے لگا۔ جہانگیر نے بیزاریت سے اس کی بات سنی۔ اب کہہ دیتا ہوں، میری پہلی اور آخری بیوی، بیگم، زوجہ، محبت، پیار، زندگی، سب بس آپ ہی ہیں۔ اب خوش گاڑی کی سپیڈ سلو کرتا اس کا ہاتھ تھامتے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا اس کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ میں نے اب ایسا بھی نہیں کہا تھا۔ اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ ذرا حیا آمیز خفگی سے بولی۔ جہانگیر کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ لیکن سننا آپ کو یہی چاہیے تھا، سننا آپ یہی چاہتی تھی۔ وہ جتاتا ہوا گویا ہوا اور یونیورسٹی گیٹ سے اندر آتے گاڑی پارکنگ میں لا کر کھڑی کی۔ ادھر آفس میں ویٹ کرو ذرا، میں اسٹاف روم سے ہو کے آتا ہوں۔ اسے آفس میں چھوڑتا ہوا اپنا کام نمٹانے چلا گیا۔ پیچھے آفس میں موجود کرسی پر بیٹھتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ جتنے دن وہ اس کے ساتھ رہی تھی اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس کی تصویریں نہیں تھی کہیں پر بھی، اگر ہوتی بھی تو وہ اس میں موبائل میں یا پھر خود عاصم جہانگیر کے موبائل میں کہیں کسی لیپ ٹاپ میں اس کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ اچانک دروازے پہ کوئی دستک دیتا اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ کوئی جونیئر سیکشن کی لڑکی تھی، ہاتھ میں نوٹس ہمیں ضرور وہ جہانگیر کی کوئی بات کرنے آئی تھی۔ خیام نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سر کہاں ہے؟ وہ مؤدب انداز میں پوچھنے لگی۔ کسی کام سے گئے ہیں وہ اسٹاف روم کی طرف۔ خیام مسکرا کر بتاتی ہوئی اپنا موبائل نکالتی عاصم کے نمبر پہ میسج بھیجنے لگی۔ دن کے 3 بج رہے تھے اور اب اسے بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ میسج بھیج کر وہ ایسی اپنی بیگ میں دیکھنے لگی جب وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی تو کسی کنفیوز سی کھڑی داخلی دروازے کو۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ لڑکی کو وہیں کھڑا دیکھتے خیام نے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی سر سے کچھ پوچھنا تھا میں نے۔ آپ بھی یہاں کچھ پوچھنے آئی ہیں؟ اپنا بتاتے وہ مسکرا کر اسے سوال کرنے لگی۔ نہیں، میں بس ان کا انتظار کر رہی ہوں، وہ سرسری سے بتاتے پھر سے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ لیکن وہ چھوٹی لڑکی شاید باتونی تھی تبھی اس سے بات کرنے لگی۔ کیوں؟ وہ آئیبرو چکاتے پوچھنے لگی، جسے عاصم کے انتظار کرنا اسے کا سنتے اسے ناگوار گزرا ہو۔ ایسے ہی خیام ناسمجھی سے ہنستے ہوئی بتانے لگی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ انہوں نے کھانے پر جانا تھا یہاں سے، تو آپ جائیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو خیام کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمایاں ہوئی۔ ہم نے ساتھ گھر جانا ہے تبھی انتظار کر رہی ہوں۔ اب کی بار خیام جتاتی ہوئی جلانے والی مسکراہٹ سے بولی تو وہ لڑکی بے ساختہ چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ لڑکی جس سے اسے تکرار پہ اتر آئی تھی۔ عاصم آج آف پہ ہیں تو آپ ان سے نیکسٹ کسی کلاس میں پوچھ لیجئے گا جو پوچھنا ہے۔ ابھی ہم نے کہیں جانا ہے۔ ہم وہیں صوفے پر پھیلی ہوئی چودھریوں کی طرح اس کو مزے سے بتا رہی تھی جسے اسے لطف آ رہا ہو اس لڑکی کو چھیڑنے میں۔ آپ ان کی گرل فرینڈ ہیں کیا؟ وہ دونوں آئیبرو سکڑتے طنزیہ پوچھنے لگی، جس پہ خیام ہلکا سا ہنس دی۔ بچے، یہ گرل فرینڈ تو بہت عام چیز ہے، ہم خاص ہیں۔ وہ اترا کر بولی، جانے کیا ہو گیا تھا وہ بچی سے بحث کرنے میں مزے لے رہی تھی۔ عاصم کا حوالہ دینا اپنے ساتھ جڑے رشتوں کے، اس سے اندر ہی اندر گدگدی سی ہو رہی تھی۔ اچھا تو پھر کیا ہے آپ؟ ابھی خیام اس کو مزید تپانے کے لیے کوئی جواب دیتی تبھی جہانگیر آفس میں داخل ہوا۔ آتے ہی وہ خیام سے مخاطب ہونے لگا تھا کہ جب اپنی اسٹوڈنٹ کو دیکھتے وہ خاموش ہو گیا۔ وہ لڑکی جہانگیر کو دیکھتی جلدی سے ایکسکیوز کرتی اس کے پاس آئی، اپنی بک آگے کرتی کچھ پوچھنے لگی۔ جہانگیر اس کو 1 منٹ کہہ کر اپنی چیئر پر بیٹھا اور
ٹیبل کا ڈرار کھولتے وہاں سے کچھ پیپر نکال کر اسے دیا اور ذرا فاصلے پر اس کو بیٹھ سمجھانے لگا۔ حیام جلتے کڑتے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس لڑکی کو دل ہی دل میں سنا بھی رہی تھی، سر یہ جو لڑکی یہاں بیٹھی ہے یہ بھی کچھ لگتی ہے؟ اپنا کام مکمل کرتے ہی وہ لڑکی ہمت کرتی جھجک کر پوچھنے لگی تو جہانگیر نے ایک نظر حیام کو دیکھا جو بظاہر ریلیکس نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ مضطرب بیٹھی تھی۔ جی یہ وہ بس اتنا ہی کہہ کر خاموش ہوا تو لڑکی نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں حیام کو دیکھا، اپنی طرف دونوں کو تکتا پا کے مسکرا اٹھی۔ کیا لگتی ہیں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ بہت خاص ہے میرے لیے، وہ مسکرایا تھا ہلکا سا کہ اس کی ایک طرفہ مسکان کو دیکھتے حیام بھی گہرا مسکرائی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے ہلتے لبوں سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ دوسری طرف کی باتیں سنتے وہ حیرت زدہ ہوئی کہ ابھی سامنے بیٹھی خوبصورت لڑکی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ خاص ہے عاصم کے لیے، اور یہ بھی وہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ چلے حیام، اس کو جواب دیتے وہ حیام کی جانب رخ کرتا پوچھنے لگا تو وہ سرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیام کے آفس سے باہر نکلتے ہی وہ لڑکی بھی باہر نکل گئی، ان دونوں کو اکٹھا جاتے دیکھنے لگی۔ جب جہانگیر نے اپنے قدم روکتے حیام کو گھورا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ یقیناً وہ اسے اپنا سارا قصہ سنا رہی تھی۔ لڑکی کو تپانے کا بری بات ہے، تم اسے بتا سکتی تھی، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ہاں تو آپ بھی بتا سکتے تھے اس کو، وہ بھی تنک کر بولی اور گاڑی میں مزے سے بیٹھ گئی اور اپنی زوجیت کی بات سنتے تعصب سے سر ہلاتے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ رات سے صبح ہو آئی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے وہ دادی جان کے پاس بیٹھا تھا۔ زوفا کو اس نے ایک بار بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ زوفا جیسے کسی آگ میں بھٹی سے سلگ رہی تھی۔ اس کا شوہر اس سے بات کرنے کو روادار نہیں تھا، وہ بار بار بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ موقع اسے فراہم نہیں کر رہا تھا۔ ابھی وہ بجھے دل سے حویلی کے پچھلی سائڈ پر بچھی چارپائی پر آ کے بیٹھ گئی۔ خاموشی سے آنسوؤں کا گولہ حلق میں اترنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنی بے وقوفی پر روئے، جس کی وجہ سے اپنا شوہر کو بدگمان کر بیٹھی تھی۔ شام میں تیار رہیے گا، ہم شہر جائیں گے۔ ابھی وہ جانے کن سوچوں میں تھی کہ پیچھے سے سنجیدہ گمبھیر آواز پہ چوکی گردن گھماتی ہوئی دیکھنے لگی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ بچی تھی کہ اس سے وجہ جان سکے۔ وہ بس خاموشی سے سر ہلا گئی۔ بے ساختہ ایک انمول موتی اس کی پلکوں سے ٹوٹتے رخسار پر بے مول ہوا۔ ابھی میں کسی کام سے جا رہا ہوں، شام میں کچھ ہلکا پھلکا بنا لینا، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ان دونوں کو دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا تھا۔ باہر گھر چھوڑتے وہ جلدی سے بتانے لگا تو حیام نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کبھی گھر بھی ٹک جایا کریں، ہر وقت سیر سپاٹوں پر نکلے ہوتے ہیں، وہ طنزیہ کہتی نظریں اس کی مزید کوئی بات سنے اتراتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ وہ اس کے بدلے انداز دیکھتا رہ گیا۔ یعنی وہ جو اسے اپنے رشتہ مضبوط ہونے کے باوجود وقت دے رہا تھا سمجھنے کی، تاکہ وہ چیزوں کے سر پر سوار نہ کرے، وہ الٹا اسے اب نخرے دکھا رہی تھی۔ نخرے نہیں، شاید وہ اپنا حق سمجھ رہی تھی۔ وہ بہت مان سے چاہت سے نیا انداز اپنایا جا رہا ہے، مجھے زیر کرنے کا، انٹرسٹنگ۔ وہ دل ہی دل میں سے داد دینے لگا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا! لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ یہاں سے اس کی ایک پیشنٹ کو ملنے جانا تھا، تبھی وہ جلدی میں تھا، ورنہ اس کے ساتھ گھر پر رک جاتا۔ ابھی تو اس کی یونیورسٹی کی کلیگ اس سے شادی کی پارٹی چاہ رہے تھے، اور دی جان نے ایک بار اس سے ذکر بھی کیا تھا کہ کیف کے ٹھیک ہونے پر وہ شادی کا فنکشن بھی ضرور رکھیں گی، تاکہ سب کو جہانگیر کی شادی کا معلوم بھی ہو جائے اور کیف کی صحت یابی کا بھی سب کو بتا دیں۔ وہ خوبصورت لمبے بالوں والی حسینہ اس کی زندگی میں حادثاتی طور پر آئی تھی، جو اب اس کی روح میں بس چکی تھی، اور وہ ریزرو ٹیچر، سنجیدگی میں رہنے والا، زیادہ بات نہ کرنے والا انسان اس سے دن میں ڈھیروں باتیں کر جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اتنا حسین تھا، اس کی عادت ہو چلی تھی، اسے عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ خوبصورت نین نقوش والا عاصم جہانگیر اپنی مثال آپ تھا، لمبا چوڑا قد، کسرتی مضبوط جسم، گہری سیاہ آنکھیں، اس پر چشمہ اسے مزید رونق بخشتا تھا، چہرے پر غضب ڈھاتی ایک طرفہ مسکراہٹ۔ بلا شبہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ گاڑی چلاتے وہ مسلسل اسے سوچتے مسکرا رہا تھا، اس کا ذکر لبوں پر تبسم بکھیر جاتا تھا، آنکھوں میں چمک لے آتا تھا، خوشبو کو معطر کر دیتا تھا، اس کا ساتھ لمحات کو حسین کر دیتا تھا۔ اس کی محبت کا تقاضا یہی تھا کہ جس سے محبت کی جائے اس کو محبت سکھائی جائے، نہ کہ زبردستی لی جائے۔ وہ دن بدن اس کے رنگوں میں واقعی رنگتی جا رہی تھی، جس کا اسے بھی بخوبی اندازہ تھا، اور وہ اس دلنشین رنگوں کو جل ترنگ کو وقفے سے اس کے چہرے پر کھلتا دیکھنے کی خواہش مند تھا۔ اس دشمن جاں کو سوچتے اب اس کے طلب سی ہونے لگی کہ دل بے چین ہو گیا، اپنی کیفیت پہ خود حیران ہوتا وہ بے ساختہ سا کہکا لگا اٹھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بغیر پوچھے، بغیر کوئی گلہ شکوہ کیے اس کے ساتھ تو نکل آئی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ پوچھے بنا نہ رہ پائی تھی۔ تبھی اپنے درمیان اس بے معنی خاموشی کو توڑتے اس نے بعد میں پہل کی، اسپتال۔ اس کا ایک لفظی جواب سنتے نہ جانے کہ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔
کیوں؟ وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے کہ اسے اسپتال جانا پڑ گیا؟ وہ بھی ٹھیک تھی اور اصفہان بھی۔ پھر کیوں؟ پتہ چل جائے گا، اس کے لہجے میں سنجیدگی سمے بولا تو وہ لب بھیج کر رہ گئی اور نظریں اپنے ہاتھوں پر مرکوز کر لیں۔ تھوڑی دیر میں وہ اسپتال کی پارکنگ میں موجود تھے۔ انہیں شام سے رات ہونے والی تھی، تقریباً 5:30 بجے کا وقت تھا۔ زوفا کو اب گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ ڈاکٹر جانے کیا یہاں آئے ہونے لگی کہ جانے کیوں یہاں آئے تھے۔ آپ اندر جائیں، ڈاکٹر اندر موجود ہے۔ اندر روم میں باہر کھڑے ہوتے اصفہان نے اسے اشارہ کیا تو وہ الجھی نظروں سے اصفہان کو دیکھنے لگی، کیونکہ یہ گائنی وارڈ تھا۔ وہ پریشان سی اندر داخل ہوئی تو ڈاکٹر اس سے بہت چاہت سے ملی۔ اصفہان کا یہاں لانے کا مقصد وہ ڈاکٹر کی باتیں سنتی سمجھ چکی تھی۔ اسے خود پہ مزید شرمندگی ہونے لگی۔ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھا موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھا جب وارڈ بوائے نے بتایا کہ اسے ڈاکٹر روم میں بلا رہی ہیں۔ وہ سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ اندر داخل ہوا تو زوفا سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی اور ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اصفہان کا استقبال کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ جواب دیتا وہ پوچھنے لگا کہ اصل بات بتائیں سر۔ ایوری تھنگ از نارمل۔ آپ کی مسز ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے پراپر چیک اپ کیا ہے، سب ٹھیک ہے، اور آپ کی مزید تسلی کے لیے میں نے ٹیسٹ بھی بھجوا دیے ہیں، پھر سب واضح ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ ڈاکٹر نے رسان سے نرمی سے بات کہی تو اصفہان نے تن تعصب ڈھیلے پڑے اور ایک نظر زوفا کو بھی دیکھا جو اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی، شاید اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد صحت مند اولاد سے نوازے گا۔ آپ کی تو ویسے بھی ابھی شادی ہوئی ہے تو اتنے سال 2 سال انجوائے کریں، آؤٹنگ پر جائیں، گھومیں پھریں۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں مسز اصفہان، پریشانی کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے اب زوفا کو واضح مخاطب کرتے کہا تو وہ ہلکا سا سر اٹھاتی مسکرانے کی صحیح کرتی ہے سر ہلا گئی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اصفہان اس کی بات سنتے شکریہ کہہ اٹھا اور زوفا کو باہر نکلنے کا اشارہ دیتا خود بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اصفہان آپ؟ زوفا نے نادم ہوتے کچھ کہنا چاہا جبکہ وہ ایک بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ جہانگیر کو میں نے کال کر دی ہے، آج وہاں رکیں گے، پھر صبح رپورٹس لیتے واپس چلے جائیں گے، ابھی رات ہو گئی ہے تو واپس نہیں جا سکتے، وہ سنجیدگی سے کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا کہ کب کے ضبط کی آنسو وہ بہانا شروع ہو گئی۔ کیوں میری بات نہیں سن رہے؟ پلیز مجھے کچھ کہنے دیں۔ اس کی طرف رخ کرتی سسکی لیتی بولی کل رپورٹس آ رہی ہیں، زوفا خاموش ہو جائیں، پریشان نہ ہو آپ۔ آہستہ سے اس کو ساتھ لگاتے اس نے نرمی سے کہا تو زوفا کے رونے میں روانگی آنے لگی۔ پلیز اصفہان نہ کریں ایسا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو اصفہان نے تعصب سے اس کو سر کو جھکے سر کو دیکھا۔ حیام کے پاس جا رہے ہیں ہم، خاموش ہو جائیں اور حلیہ درست کریں اپنا۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے وہ پیچھے ہٹا تو بے بسی کے مارے اسے خود پر جی بھر کے غصہ آنے لگا کہ اس طرح ڈاکٹر اسے کہہ رہی تھی کہ پریشان نہ ہو، ابھی تو شروع کے دن ہے، کیا سوچ رہی ہوگی کہ وہ سسرال والوں کو پریشر میں آ کے وہ اپنا چیک اپ کروانے آئی تھی، یا شوہر کی بیجا ضد پر تجھ سے برہم ہو، کبھی خود سے خفا، کچھ عجیب رفتار ہے تیرے بغیر۔